آج میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کے اندر ملینر ایزی طریقے سے آسانی کے ساتھ بن سکتے ہو. تو میں آپ کو اگزامپل دینے سے پہلے 2-3 باتیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں بہت ضروری ہے جب آپ انویسٹمنٹ کے جب ڈیسیشن لیتے ہو یا سوچتے ہو. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا گول بنائیں، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ مجھے اتنے عرصے میں اتنی پراپرٹی لینی ہے یا اتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے. تو مائنڈ سیٹ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ کتنا ہے آپ کا. سیکنڈ آپ کا ہے ماسٹر مائنڈ ہے. ماسٹر مائنڈ کا مطلب آپ کا جو گروپ ہے، آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں میں آپ کے دوست ہو یا فرینڈ ہو جو آپ کو ایڈوائز دے سکیں کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہوں. تو وہ بولتے ہیں ماسٹر مائنڈ گروپ جس کو کہتے ہیں. تیسرا آپ کو جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے اندر فائنینشیل یعنی حساب کتاب یا نمبر جاننا بہت ضروری ہے کہ جو میں پراپرٹی لینے جا رہا ہوں وہ اس کی کتنے کی ہوگی، اس کا کیش فلو ریٹرن کتنا ہوگا، کیش ریٹرن جس کو کہتے ہیں 25 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اس پراپرٹی کی ویلیو کیا ہوگی، 25 سال کے بعد میرا کتنا ڈیٹ پیمنٹ بینک کی پیمنٹ ہو چکی ہوگی. تو اور دوسرا ہے کہ جب آپ پراپرٹی لینے جاتے ہو تو اس کے پوری ریسرچ کریں، ورک آؤٹ کریں اور بیسٹ پرائس پہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ انویسٹمنٹ پراپرٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسٹ ڈیل کے لیے نیگوشیٹ کریں. ابھی آپ کس طرح ملینر بن سکتے ہیں بہت جلدی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، معمولی سی، کہ آپ نے 1 لاکھ کی ایک پراپرٹی لی ہے، اس پہ 20% آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. کیش انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے تو 20,000 آپ نے ڈاؤن ڈالا تو آپ کا 80,000 روپے کا آپ کا بینک کی فائنینسنگ ہے. اور وہی پراپرٹی آپ 1,000 روپے رینٹ پہ دیتے ہو. اور موسٹلی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پراپرٹی آپ رینٹل انویسٹمنٹ لیتے ہو تو 1% آف دا رینٹ آف دا پراپرٹی ہونا چاہیے ویلیو. تو اپن 1,000 کا رینٹ لگاتے ہیں، سارا خرچہ نکال کے 800 روپے خرچہ آتا ہے، مارگیج اور سب کونڈو فی یا جو بھی خرچہ ہے اس کا. اور تو آپ کو 200 روپے مہینہ بچتا ہے. 200 روپے مہینہ کیا ہے کہ کیش آن کیش ریٹرن ہے. 12% آپ کا جو 20,000 روپے آپ نے لگایا ہے اس کا جو ریٹرن آپ کو مل رہا ہے، رائٹ. ابھی آپ کو یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آپ کی عمر 30 سال ہے سے 40 سال کے بیچ میں ہے یا آگے پیچھے ہے، جو بھی ہے 5 سال کم ہے یا 5 سال زیادہ ہے. آپ نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کیا، اپنا ویژن بنایا کہ میں 5 پراپرٹی لوں گا اور 65 کی ایج میں جب ریٹائر ہوں گا تو میں ملینر کیسے ہوں گا. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ جب یہ پراپرٹی، میں ایک پراپرٹی کی آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں کہ ایک پراپرٹی جو 1 لاکھ کی آپ نے لی تھی وہ 25 سال کے بعد کینیڈا USA میں موسٹلی پراپرٹی کے ویلیو 3 سے 5% بڑھتی ہے، لیکن میں نے جو ریسرچ کی ہے یا سرچ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے. اپن منیمم بھی لگاتے ہیں تو یہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو 2 لاکھ سے بھی اوپر ہوگی. یعنی یہ جو پراپرٹی جو آپ نے 1 لاکھ کی لی ہے، جب آپ کی ایج 65 ہوگی، جب آپ ریٹائر ہوں گے تو وہ پراپرٹی 2 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہوگی. تو آپ اندازہ کریں، اور اس کا جو رینٹ ہے اس ٹائم پہ وہ 2,000 روپے ہونا چاہیے کم از کم. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ نے ایسی 5 پراپرٹی لی ہے صرف اپنے 25 سال سے 45 سال کے بیچ میں. اور جب آپ 65 سال کے ہوتے ہو، 65 ایئر کے ایج پہ جب ریٹائرمنٹ ہوتے ہو تو یہی پراپرٹی کی ویلیو 2 لاکھ سے بھی اوپر ہوگی، بلکہ 2.25 لاکھ ہوگی. اپن 2 لاکھ بھی لگاوے تو آپ کی جو 5 پراپرٹی ہے یہ $1 ملین سے اوپر کی پراپرٹیز ہیں. تو آپ ملینر ایزی بن گئے، رائٹ. اگر آپ پراپرٹی کی دیکھیں کہ اگر 2,000 روپیہ بھی رینٹ ہو
اور منتھلی انکم، ایک پراپرٹی آپ کو 2,000 روپے مہینہ دے رہی ہے تو آپ کو 10,000 روپے منتھلی انکم آئے گی. آپ اور بھی خرچہ لگا لیں 3,000، کیونکہ مارگیج تو آلریڈی ہوگی آپ کی پیڈ آؤٹ، تو آپ اگر 3,000 یا 4,000 اور بھی خرچہ لگا لیں رینٹل پراپرٹی، پھر بھی آپ کو 6,000 روپے آرام سے آپ کو اس 5 پراپرٹی پہ بچے گا. تو میک شیور کریں کہ ہم ابھی سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کریں تاکہ فیوچر ہمارا اچھا ہو اور ہمارے جو فیوچر انکم اچھا ہو. آپ کو کوئی بھی مشورہ کرنا ہو رینٹل پراپرٹیز کے بارے میں یا کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی کے بارے میں، میرا نام رحیم عبدل ہے اور میں ایڈمنٹن البرٹا کینیڈا کے اندر ریئلٹر ہوں. میرا فون نمبر ہے 7807092703. آپ کبھی بھی میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ.